رات کا وقت تھا اور گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں بستر پر لیٹی نیند کے لیے آنکھیں موندے ہوئے تھی کہ اچانک کسی ہلکی سی آہٹ نے میری آنکھ کھول دی۔ دل میں خوف کا ہلکا سا جھونکا آیا، لیکن میں نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ اچانک صحن کی طرف نظر پڑی تو کچھ غیر معمولی دکھائی دیا۔ درخت کے پیچھے ایک دروازہ تھا جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ دروازہ کسی عام لکڑی یا لوہے کا نہیں تھا، بلکہ اس پر سنہرے حروف نقش تھے جو روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر کسی خواب کی طرح تھا۔ میں دبے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ یہ سب حقیقت ہے یا محض میرا کوئی وہم۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے شرمیلا دروازے کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے اپنی سانس روکی اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے دروازے کو کھولا اور اندر چلی گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میری ہمت نہ ہو رہی تھی کہ میں دروازے کے قریب جاؤں، لیکن تجسس کے مارے میں پیچھے پیچھے چل پڑی۔ دروازے کی چمک نے میری آنکھوں کو چندھیا دیا تھا، اور جب میں دروازے کے قریب پہنچی تو وہ بند ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد شرمیلا واپس آئی، اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی اور خوف چھا گیا۔ اس نے فوراً کہا، امی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں کانپتے ہوئے بولی، یہ دروازہ، یہ کیا ہے، اور تم اندر کیوں گئی تھی؟ شرمیلا چند لمحے خاموش رہی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، امی، اب آپ سے کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا تعلق انسانوں کی دنیا سے نہیں ہے، میں جنات کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے خود کو دیوار کے سہارے کھڑا کیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ قسمت بھی کیسے کیسے رنگ بدلتی ہے۔ جب میں اس گھر میں بیاہ کر گئی تھی تو حالات کچھ اور ہی تھے۔ میری آنکھوں میں بھی ہزاروں خواب تھے جو ہر لڑکی کے دل میں اپنے سسرال کے لیے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر کے گھر کی حالت دیکھ کر میرے والدین بھی پریشان تھے، مگر میرے شوہر کی محنت اور ایمانداری نے انہیں یہ رشتہ قبول کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ میرے شوہر اس وقت 18 سال کے جوان لڑکے تھے جب ان کا رشتہ میرے لیے آیا تھا، لیکن ان کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ موجود تھا۔ ان کے والد کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب وہ محض 15 سال کے تھے، اور اس کے بعد گھر کا سارا بوجھ ان کے ناتواں کندھوں پر آن پڑا تھا۔ ان کی اپنی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ صبح سے شام تک بیٹھ کر میکینک اور الیکٹریشین کا کام کرتے تھے۔ ان کا خواب تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو پڑھا لکھا کر ایک اچھا انسان بنائیں گے تاکہ ان کی زندگیوں میں وہ مشکلات نہ آئیں جن سے وہ خود گزرے تھے، غربت اور تنگ دستی کے۔ میرے اس گھر میں قدم رکھنے کے بعد مجھے سب کچھ خوابوں جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میری ساس اکثر بیمار رہتی تھیں اور میری دونوں نندیں شادی کے بعد اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو چکی تھیں۔ گھر میں چاروں طرف غربت کا راج تھا، لیکن کہتے ہیں کہ رزق ہمیشہ عورت کے نصیب سے ملتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے آنے کے بعد ہی اس گھر کے حالات بدلنے لگے۔ اس وقت میرے دونوں دیور بہت چھوٹے تھے، ایک 12 سال کا اور دوسرا 14 سال کا۔ دونوں اپنے والد کی کمی کو شدت سے محسوس کرتے تھے، مگر میرے شوہر نے کبھی ان کی زندگی میں ان کو والد کی محبت کا خلا محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ ان کی یہ بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ چاہے وہ خود کتنے ہی غمزدہ ہوتے، اپنے بھائیوں کو ہمیشہ ایک باپ جیسا سایہ مہیا کرتے تھے۔ وہ دونوں ان کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے تھے اور ان کی ہر بات پر سر جھکا دیتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری ساس میرے شوہر کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتی تھی اور ان کے صدقے واری جاتی تھی۔ گھر کی حالت ایسی تھی کہ نہ تو کوئی ملازمہ تھی اور نہ ہی کوئی سہولت۔ میں نے اپنی مہندی کے رنگ اترنے کا انتظار کیے بغیر گھر کے کام کاج سنبھالنے شروع کر دیے۔ روز صبح سویرے اٹھ کر پہلے اپنی بیمار ساس کا خیال کرتی، پھر اپنے دونوں دیوروں کے اسکول کے لیے کپڑے اور ناشتہ تیار کرتی۔ میرے شوہر کے دکان پر جانے کے لیے بھی ہر روز کپڑوں اور دوپہر کے کھانے کی فکر ہوتی۔ یہ سب کام شروع میں میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر آہستہ آہستہ میں نے ان سب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ مجھے یاد ہے ایک بار میری ساس نے میری محنت کو دیکھ کر کہا تھا، بیٹی، تم تو اس گھر کے لیے رحمت بن کر آئی ہو۔ ان کے دل سے نکلتی دعا اور یہ الفاظ میرے لیے بہت قیمتی تھے اور میرے دل کو سکون پہنچاتے تھے۔ میری دونوں بڑی نندیں جب کبھی ملنے آتی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ کیسے میں نے اتنے کم وقت میں پورے گھر کو سنبھال لیا ہے۔ وہ اکثر مجھے سمجھاتی کہ اپنے لیے بھی وقت نکالوں، لیکن میں جانتی تھی کہ اس گھر کی خوشحالی میری محنت سے جڑی ہے۔ میرے شوہر نے بھی میری ہر کوشش کو سراہا تھا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ایک دن ہماری زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ اس وعدے نے مجھے مزید حوصلہ دیا اور میں نے اپنا دل و جان لگا کر اس گھر کو اپنا لیا تھا۔
یہ سب کچھ تو ایک طرف، لیکن سب سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوتی جب میرے چھوٹے دیور اپنے اسکول کے نتائج دکھانے آتے۔ وہ دونوں مجھے پیار سے بھابھی کہہ کر پکارتے تھے، اور ان کے چہرے پر معصومیت دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی ان بچوں کے نام کر دی تھی، اور میں نے اپنے شوہر کے خواب کو اپنا خواب بنا لیا تھا۔ ان دنوں غربت کے باوجود ہمارا گھر محبت، امید اور قربانیوں کا مرکز تھا، اور یہی چیز ہمیں ایک دوسرے کے قریب رکھے ہوئے تھی۔ ایسے حالات میں میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن قسمت ایسا پلٹا کھائے گی اور سب کچھ بکھر جائے گا۔ وقت کا پہیہ سرکتا رہا اور زندگی کی تصویر نئے موڑ لیتی رہی۔ جب میری ساس کا انتقال ہوا تو وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے پہلا ایسا صدمہ تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں اس وقت صرف 17 سال کی ایک کمزور دل لڑکی تھی، ایک ناتجربہ کار، نوعمر لڑکی جس نے کبھی بھی زندگی میں دنیا کے اتار چڑھاؤ کا سامنا نہیں کیا تھا۔ لیکن حالات نے مجھے وقت سے پہلے ذمہ دار بنا دیا۔ میرے والدین نے میری شادی جلدی ہی کر دی تھی، کیونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو زیادہ عرصے تک گھر بٹھانے کا رواج نہیں تھا۔ میری تعلیم 5ویں جماعت تک ہی محدود رہی، حالانکہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں مزید پڑھوں اور زندگی میں کچھ بنوں۔ لیکن شادی کے بعد حالات کچھ ایسے تھے کہ میں نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو اپنی اولین ترجیح بنا لیا۔ ساس کا انتقال ایک بڑا دھچکا تھا، خاص طور پر میرے شوہر کے لیے۔ وہ اپنی والدہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کی غیر موجودگی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ میری ساس کی وفات کے بعد میں نے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ میں نے اپنے دیوروں کی تعلیم اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھا، اپنی نندوں کو تسلی دی، اور خاص طور پر اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ اکثر صبح اٹھتے تو اپنی والدہ کے قدموں کو چوم کر اپنی دن کا آغاز کیا کرتے تھے، لیکن ان کی غیر موجودگی نے ان کے دل میں ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ ایک صبح جب وہ کام پر جانے کے لیے تیار ہوئے اور ان کی والدہ کی خالی چارپائی دیکھی تو وہیں نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے انہیں سنبھالا اور کہا، اللہ کو یہی منظور تھا، ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، ہمیں اس وقت حوصلے سے کام لینا ہوگا، آپ کے پیچھے ہم سب ہیں، آپ کو ہمت کرنی ہے تاکہ ہم سب کو سہارا ملے۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی ایک بار پھر امید کی روشنی لے کر آئی۔ کچھ عرصے بعد ہمارا ایک بیٹا پیدا ہوا جس نے ہمارے گھر میں خوشیوں کی روشنی بکھیر دی۔ وہ گھر کے ہر فرد کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ میری نندیں جب کبھی گھر آتیں تو وہ اسے گود میں اٹھائے نہیں تھکتی تھیں، اور میرے دیور تو اس کے ساتھ کھیلنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ ان دنوں زندگی میں ایک نئی رونق اور مقصد نظر آنے لگا تھا۔ میری دونوں نندیں آپس میں دیورانی جٹھانی تھیں اور ان کے شوہر بھی آپس میں بھائی تھے، لیکن اس دوران ان کے سسرال والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے جدہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ یوں دونوں بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہو گئیں، اور ہمارا گھر ان کی ہنسی اور باتوں سے محروم ہو گیا۔ میرے بیٹے کی عمر جب 10 سال کی ہوئی تو ایک اور بڑا دھچکا آیا۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا، اور وہ چھوٹا سا مکان جس میں وہ رہتے تھے میرے تایا نے ہتھیا لیا۔ انہوں نے مجھے اپنے والدین کی ملکیت کے ہر حق سے محروم کر دیا، اور میں نے دل محسوس کر اس رشتے کو ختم کر دیا کہ میرے کوئی رشتہ دار بھی ہیں۔ اس واقعے نے مجھے اندر سے مزید مضبوط کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر اور بیٹے کے لیے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھی۔ میرے دونوں دیور اب جوان ہو چکے تھے، اور میں نے ان کے رشتے کے لیے رشتے والی کو کہہ دیا تھا کہ اچھے خاندان کی لڑکیاں تلاش کریں تاکہ ان کے گھروں کو آباد کیا جا سکے۔ اس دوران میرے شوہر کی محنت رنگ لائی۔ انہوں نے اپنی دکان سے اتنی کمائی کی کہ ہم ایک نیا گھر تعمیر کروا سکیں۔ یہ ہمارا خواب تھا جو پورا ہوا۔ گھر میں 2 کمرے دیوروں کے لیے بنائے گئے اور 2 کمرے ہمارے حصے میں آئے۔ یہ گھر میری ساری محنت کا صلہ تھا۔ میں اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرتی اور ان کی محنت میں ان کا ساتھ دیتی۔ ہمارا بیٹا بھی اپنی تعلیم میں بہت اچھا تھا، اور مجھے اس پر فخر تھا کہ وہ ایک دن ہماری محنت کو کامیابیوں میں بدل دے گا۔ زندگی کے ان تمام اتار چڑھاؤ نے مجھے یہ سکھایا کہ وقت کبھی کسی کے لیے رکتا نہیں۔ ہمیں اپنی ہمت اور صبر سے ہر مشکل کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اب میرے دیوروں کی شادیاں طے ہو چکی تھیں، اور میں ایک بار پھر اپنی دیورانیوں کے لیے اسی لگن اور محبت کے ساتھ نئے خواب دیکھنے لگی جیسے کبھی میری ساس نے میرے لیے دیکھے تھے۔ چند دنوں بعد ہی میرے دیوروں کا نکاح ہوا۔ وہ دونوں بہنیں تھیں اور ایک نہایت غریب گھر سے تعلق رکھتی تھیں۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی ملال نہیں تھا کہ وہ جہیز میں کچھ نہیں لائیں، کیونکہ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ موجود تھا۔ میں نے انہیں اپنی بیٹیاں سمجھ کر گھر کا حصہ بنایا
اور وہ بھی اپنی عادتوں اور رویے سے بہت جلد گھر میں رچ بس گئیں۔ شادی کے بعد میرے دیور بھی دکان پر جانے لگے اور اپنے بھائی سے کام سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ ان سب بھائیوں کا خواب تھا کہ جلد ہی ایک بڑی دکان کھولیں گے تاکہ گھر کے اخراجات آسانی سے پورے ہو سکیں، لیکن فی الحال ہمارے وسائل محدود تھے اور روزمرہ کی ضروریات ہی بمشکل پوری ہو رہی تھیں۔ یہ خوشیوں کا دور زیادہ عرصے نہ چل سکا۔ ایک دن میرے شوہر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ شام کے وقت میرے دیور انہیں دکان سے سہارا دے کر گھر لائے اور چارپائی پر لٹا دیا۔ ان کے چہرے کا زرد پن اور بے جان حالت دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں فوراً ان کے قریب جا کر ان کا ماتھا چھونے لگی۔ میرے شوہر کی حالت دیکھ کر میرا دل خوف سے لرزنے لگا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، یہ کیا ہوا آپ کو؟ میرے چھوٹے دیور نے آہستگی سے کہا، بھابھی، بھائی صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہیں زیادہ بیٹھنے یا محنت کرنے کی اجازت نہیں۔ اب وہ گھر پر ہی آرام کریں گے اور دکان کا کام ہم سنبھال لیں گے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر تو ہمارے گھر کی ریڑھ کی ہڈی تھے، اب بیمار پڑ چکے تھے۔ میں نے فوراً ان کے آرام اور دیکھ بھال کا بندوبست کیا۔ ہمارے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ سب ان کے علاج پر خرچ کر دی۔ دن رات میں نے ان کی خدمت کی اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں جلد صحت یاب کرے۔ لیکن ان حالات میں نے محسوس کیا کہ میرے دیوروں کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ جب کبھی ہم دوائیوں کا یا ہسپتال کا بھاری بل دیتے تو وہ بہانے سے مجھے تانے دینے لگتے۔ چھوٹے دیور نے ایک دن جھجکتے ہوئے کہا، آپ نے اتنا بڑا بل کیسے دیا؟ لگتا ہے آپ نے کچھ پیسے چھپا کر رکھے ہوئے تھے، ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بڑا دیور بھی اس بات پر ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگا، جی بھابھی، اگر آپ کے پاس پہلے سے پیسے تھے تو ہمیں اس طرح پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اب ہمیں کوئی قرضہ اٹھانا پڑے گا۔ ان کی باتیں میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئیں۔ میں نے ضبط سے کام لیا اور نرم لہجے میں کہا، یہ جو تھوڑے بہت پیسے میں نے جمع کر کے رکھے تھے وہ صرف برے وقت کے لیے تھے۔ کیا میں پہلے ہی یہ سب خرچ کر دیتی اور آج کے دن کے لیے کچھ نہ رکھتی؟ یہ گھر چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ ہر چیز کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ان کے رویے میں بدلاؤ محسوس کرتے ہوئے میرا دل دکھتا تھا۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے وہ دل سے میری قربانیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے مجھ پر شک کر رہے تھے۔ ایک دن میرے دیور نے براہ راست کہہ دیا، آپ نے اپنے شوہر کے علاج پر جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ ہمارا بھی حصہ تھا۔ اگر آپ نے پہلے وہ پیسے ہمیں دے دیے ہوتے تو شاید ہم دکان کے کام کو بہتر کر لیتے۔ یہ بات سن کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھ کر ان سے کہا، یہ سب کچھ ہم سب کا ہے، لیکن گھر کے بڑے کی صحت سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آج وہ صحت مند ہوں گے تو کل کو ہم سب مل کر مزید کما سکیں گے، اگر وہی نہ رہیں تو یہ سب دولت کس کام کی؟ اس کے باوجود ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ دل سے میری باتوں کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ ہسپتال کے بل ادا کرتے وقت ان کے ماتھے پر پڑنے والے شکن اور وہ زیر لب باتیں مجھے اندر سے توڑ رہی تھیں، لیکن میں نے اپنا دل سخت کر لیا۔ میں نے سوچا کہ یہ وقت ان باتوں کے جواب دینے کا نہیں، بلکہ اپنے شوہر کی صحت کے لیے دعا کرنے اور ان کا ساتھ دینے کا ہے۔ دن رات میں اپنے شوہر کے کمرے میں رہتی، ان کی دوا کا خیال رکھتی اور انہیں تسلیاں دیتی۔ ان کے بھائی دکان کا کام سنبھال چکے تھے، لیکن دکان کی کمائی اب اتنی نہیں تھی کہ گھر کے تمام اخراجات پورے ہو سکیں۔ ایسے میں میرے دل میں خوف اور امید کی ایک جنگ جاری تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی حال میں ہمت نہیں ہاروں گی، چاہے حالات جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ میرے شوہر کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی جانب سے ان کا مہنگا علاج بتایا جاتا تھا۔ یہ میرے لیے جیسے زمین پھٹنے اور آسمان گرنے کے برابر تھا۔ 5 لاکھ روپے کی رقم کا سن کر میری روح کانپ گئی۔ یہ رقم میرے لیے ایک ایسا خواب تھی جو ناممکن سا لگتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اس حقیقت سے دور رکھا کیونکہ ان کی طبیعت پہلے ہی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھی، مگر اندر سے میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ جب میں نے ہمت کر کے اپنے دیور کامران سے اس رقم کے بارے میں بات کی تو اس کا رویہ میری امیدوں کے بالکل برعکس تھا۔ اس کا کہنا تھا، بھابھی ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، آپ جانتی ہیں کہ اب ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ان کے اخراجات ہیں اور گھر کا نظام مشکل سے چل رہا ہے۔ دکان سے ویسی آمدنی بھی نہیں ہو رہی جیسی بھائی صاحب کے وقت ہوا کرتی تھی۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، مگر اتنی بڑی رقم اکٹھی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی خود غرضی دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔
وہی دیور جن کے لیے میرے شوہر نے اپنی زندگی وقف کر دی، آج اپنے ہی بھائی کی زندگی کے لیے انکار کر رہے تھے۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ دیورانیاں جو پہلے خود کو میرا ماتحت سمجھتی تھیں، اب کھل کر اپنی حکمرانی کرنے لگی۔ گھر کی ہر چیز پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ روٹی اور سالن بھی نپے تلے انداز میں دیا جاتا تھا۔ میری اور میرے بیٹے کے حصے کی روٹی بھی کم پڑ جاتی تھی۔ اگر میں شکایت کرتی تو بہانے بنائے جاتے۔ بھابھی اب حالات ویسے نہیں رہے، جو مل رہا ہے اسی پہ شکر کریں۔ گھر کے اندرونی معاملات بھی عجیب ہو چکے تھے۔ دیور اپنے حصے کے پیسے بچانے کے لیے ہر ممکن بہانہ کرتے تھے۔ اگر کہیں سے کوئی بل آتا تو وہ فوراً میرے شوہر کی بیماری کا حوالہ دے کر مجھے ہی ذمہ دار ٹھہراتے۔ میں حیرت اور صدمے سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے لیے میرے شوہر نے اپنی زندگی وقف کی تھی۔ آج وہی لوگ اپنے بھائی کو اپنی ذمہ داری ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی۔ میں اللہ سے دن رات دعا کرتی کہ میرے شوہر کو صحت عطا کرے، لیکن حالات مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ دن گزرتے گئے اور میں نے محسوس کیا کہ میری دیورانیاں اب کھل کر اپنی مرضی چلانے لگی تھیں۔ وہ گھر کے خرچوں کو اپنے قابو میں رکھتی تھیں۔ اگر کبھی میں اپنے شوہر کے لیے کچھ خاص بنانے کی کوشش کرتی تو فوراً شکایت آ جاتی، بھابھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اب گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے، آپ اتنا خرچ نہیں کر سکتی۔ ان کے الفاظ مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھتے تھے۔ میرے شوہر کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی دوائیاں بھی مہنگی ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنے زیور بھی ان کے علاج پر بیچ ڈالے جو میری ماں نے شادی کے وقت دیے تھے۔ زیور بیچ کر میں نے ان کی دوائیاں خریدی اور اپنے چھوٹے موٹے اخراجات اٹھانے لگی۔ ایسے وقت میں میرا بیٹا جو ابھی چھوٹا تھا میرے لیے سکون کا باعث تھا۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اپنے شوہر کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، لیکن حالات ایسے ہو چکے تھے کہ گھر میں میرا کوئی اپنا نہ رہا تھا۔ ہر طرف سے مجھے تنہائی کا سامنا تھا اور میرے لیے دعا ہی واحد سہارا بن چکی تھی۔ وہ صبح میری زندگی کی سب سے کالی صبح تھی۔ جب میں حسب معمول اپنے شوہر کے پاس ان کی حالت دیکھنے کے لیے گئی تو وہ بالکل خاموش پڑے تھے۔ میں نے انہیں کئی بار آواز دی، ان کے کندھے ہلائے، لیکن ان کی آنکھیں بند ہی رہیں۔ میری دنیا تھم گئی، دل چیخ اٹھا اور میں وہیں زمین پر بیٹھ کر رو پڑی۔ میری دعائیں، میری کوششیں سب بے سود ہو چکی تھیں۔ وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کی تدفین کے مراحل جیسے تیسے مکمل ہوئے، لیکن میرے دل میں ایک خالی پن پیدا ہو گیا تھا۔ میرا سہارا چھن چکا تھا اور اب میں اپنی زندگی کو تنہا جینے کی تیاری کر رہی تھی۔ چند دن بعد جب سب معاملات تھم گئے اور لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے تو میرے دیور میرے پاس آئے۔ ان کے چہروں پر دکھ کا ایک نشان تک نہیں تھا، بلکہ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے پریشان کر گئی۔ وہ کہنے لگے، بھابھی آپ جانتی ہیں کہ بھائی صاحب کے علاج کے لیے ہم نے بہت قرض اٹھایا تھا۔ اب وہ قرض اتارنے کے لیے ہمیں بھائی صاحب کے حصے کی زمین بیچنی ہوگی۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہے جب آپ کے بھائی کے بائی پاس کے لیے میں نے مدد مانگی تھی تو آپ لوگوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ رقم تو ہم نے کہیں سے بھی جمع نہیں کی تھی، پھر یہ قرض کہاں سے آ گیا؟ میری بات سن کر وہ تھوڑا جھینپ گئے، لیکن فوراً خود کو سنبھال کر بولے، بھابھی یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے اپنی طرف سے بہت کچھ کیا، لیکن اب ہم مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے بھائی صاحب کی زندگی کے لیے یہ قربانی دی تھی۔ ان کے جھوٹ میرے دل میں چبھن کی طرح اتر رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میرے شوہر کے علاج کے لیے تو میں نے اپنے زیور تک بیچ دیے تھے اور ان کے بھائیوں نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ لوگ بھائی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میرے اور میرے بیٹے کے بارے میں بھی سوچیں۔ یہ گھر میرا واحد سہارا ہے، اگر آپ یہ جگہ بیچ دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن ان پر میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، بھابھی یہ جگہ ہماری ہے اور ہم اسے قرض اتارنے کے لیے بیچنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، آپ کو اپنا بندوبست خود کرنا ہوگا۔ ان کے ان الفاظ نے میرے دل کو جیسے چھلنی کر دیا۔ میں بے بسی کی حالت میں اپنے شوہر کی یادوں کو گلے لگا کر رات بھر روتی رہی۔ اگلے ہی دن وہ لوگ میرے سامنے خریدار کو لے آئے اور مجھ سے کہا کہ اپنا سامان سمیٹ لوں کیونکہ یہ جگہ اب ان کی نہیں رہی۔ میرے پاس کچھ بھی کہنے کو نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامان کو اکٹھا کیا، اپنے بچے کو ساتھ لیا اور اس گھر سے نکل گئی جہاں میں نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور سب سے تکلیف دہ لمحے گزارے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا
کہ میرے دیوروں نے نہ صرف میرے شوہر کے حصے کی زمین بیچی تھی بلکہ ان کی دکان کو بھی فروخت کر دیا تھا۔ ان دونوں نے اپنی الگ الگ دکانیں بنا لی اور اپنے کاروبار کو بڑھانے میں لگ گئے۔ ان کی یہ چالاکی میرے لیے ایک کھلا دھوکہ تھی۔ انہوں نے پہلے دن سے ہی یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ کیسے مجھے اور میرے بیٹے کو گھر سے بے دخل کر کے سب کچھ اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ ان کی سازش کامیاب ہو گئی تھی اور میں ایک بے بس عورت کی طرح تماشا دیکھتی رہ گئی۔ اب میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا جو کسی چھوٹے سے محلے میں تھا۔ یہ کمرہ بہت چھوٹا اور تنگ تھا، لیکن میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے اس کمرے کو سنوارنے کی کوشش کی، لیکن میری مالی حالت اس قابل نہیں تھی کہ اسے بہتر بنا سکوں۔ میری ساری توجہ اپنے بیٹے پر تھی، کیونکہ وہی اب میری زندگی کا مقصد تھا۔ دن بھر میں محنت مزدوری کرتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تاکہ اپنے بچے کی تعلیم کا بندوبست کر سکوں۔ زندگی نے مجھ پر جو ظلم کیا تھا میں نے اسے قبول کر لیا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ہر رات جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ سونے کے لیے لیٹتی تو مجھے اپنے شوہر کی یادیں گھیر لیتی۔ ان کی محبت، ان کی باتیں، ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت سب یاد آتا اور میں خاموشی سے رونے لگتی۔ میرے دیوروں کا رویہ، ان کی خود غرضی اور ان کا دھوکہ میرے دل پر گہرے زخم دے گیا تھا جو شاید کبھی نہیں بھر سکیں گے۔ میرا بیٹا جب 19 سال کا ہو چکا تھا، زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بچپن سے ہی سمجھنے لگا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ایک قریبی ہوٹل پر نوکری کرنی شروع کر دی تھی تاکہ ہمارا گزر بسر آسانی سے ہو سکے۔ میں خود دن بھر محنت مزدوری کرتی، کبھی گھروں میں صفائی کا کام تو کبھی کپڑے دھونے کا۔ ہمارے دن تو جیسے تیسے گزر رہے تھے، لیکن دل میں ایک امید تھی کہ شاید کبھی ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں کام سے تھکی ہوئی گھر واپس آئی تھی اور کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک غیر معمولی طور پر ہلکی اور دھیمی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت حسین لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں مبہوت ہو گئی۔ اس کے لمبے گھٹنوں تک آتے بال جو کھلے ہوئے ہوا میں جھول رہے تھے، جیسے کسی شہزادی کی کہانی سے نکلی ہوئی تصویر ہو۔ اس کی سنہری آنکھیں اور نازک نکوش اسے ایک منفرد کشش دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جسے ایک سفید کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، خالہ، میری ماں نے آپ کے لیے میٹھے چاول بھیجے ہیں۔ میں نے پلیٹ کا کپڑا ہٹا کر دیکھا تو خوشبو سے میری بھوک اور بڑھ گئی۔ یہ چاول زعفران اور خشک میوہ جات سے بھرے ہوئے تھے اور ان کا سنہری رنگ دیکھ کر لگتا تھا کہ انہیں خاص محبت سے بنایا گیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا کہا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر آئی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹی، پہلے تو کبھی آپ کو اس محلے میں نہیں دیکھا، کیا آپ نئے آئے ہیں؟ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے ماضی کی کوئی تلخ یاد اسے ستا رہی ہو۔ اس کی سنہری آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے اداسی جھلکنے لگی، پھر وہ سنبھل کر بولی، جی خالہ، ہم کچھ دن پہلے یہاں آئے ہیں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ آپ کے سامنے والے گھر میں رہتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے چونک کر کہا، اچھا، تو آپ لوگ ہمارے محلے کے نئے کرایہ دار ہیں؟ وہ فوراً بولی، نہیں خالہ، ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم نے وہ گھر خرید لیا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ سامنے والے گھر کے بارے میں پورے محلے میں کئی طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ وہ بڑا سا گھر جس کا گیٹ ہمیشہ مقفل رہتا تھا، ایک سنسان اور پراسرار جگہ کے طور پر مانا جاتا تھا۔ محلے کی ایک بزرگ خاتون نے مجھے کئی بار بتایا تھا کہ اس گھر پر آسیب کا سایہ ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ کئی سال پہلے اس گھر کے مالک کی بیوی نے وہاں خودکشی کر لی تھی۔ اس کے شوہر کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ ان کے کوئی بھی بچے نہیں تھے اور تب سے وہ جگہ ویران ہے۔ لوگ اس گھر کے قریب جانے سے بھی کتراتے تھے، لیکن میں نے اس معصوم بچی کو ان باتوں سے ڈرانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ تو خود اتنی معصوم اور نازک لگ رہی تھی کہ شاید ایسی باتیں سن کر ہی ڈر جاتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے چاولوں کی پلیٹ واپس کر دی اور کہا، بیٹی، اپنی ماں کا شکریہ کہنا، یہ چاول بہت محبت سے بنائے گئے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، خالہ، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے پڑوسی ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو سکون دے گئے۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتی رہی، کیا واقعی وہ گھر خرید لیا گیا تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو کیا ان لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم تھا یا وہ ان تمام باتوں سے بے خبر تھے؟ دل میں عجیب سے وسوسے اور سوالات جنم لینے لگے
لیکن میں نے انہیں جھٹک دیا۔ شاید یہ نئی زندگی کے آغاز کا وقت تھا اور میں نے خود سے دعا کی کہ ان لوگوں کے لیے سب اچھا ہو۔ رات کو جب میرا بیٹا گھر آیا تو اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے وہ چاولوں والی پلیٹ رکھی جو خوشبو سے بھرپور تھی۔ وہ بھوک سے بے حال تھا۔ جیسے ہی پلیٹ رکھی گئی اس نے فوراً کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ چاولوں کا ایک نوالا لیتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، امی یہ کتنے لذیذ چاول ہیں، کہاں سے آئے؟ آپ تو جانتی ہیں میٹھے چاول میرے سب سے پسندیدہ ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بیٹا یہ چاول تو ایک نہایت حسین لڑکی دے کر گئی تھی، اور تم جانتے ہو وہ لڑکی بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنے یہ چاول مزے کے ہیں۔ یہ سن کر وہ چونک کر بولا، اچھا کون لڑکی، کہاں سے آئی تھی؟ میں نے اسے بتایا، بیٹا وہ لوگ سامنے والے گھر میں نئے آئے ہیں، شاید تم نے دیکھا ہو، یہ چاول ان کی ماں نے ہمارے لیے بھیجے ہیں، ہمیں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کہ کل شام تم ہوٹل سے واپسی پر حلوہ پوری لیتے آنا، ہم ان کے گھر چلیں گے، یہ اچھا ہوگا کہ ان سے ملاقات بھی ہو جائے اور شکریہ بھی ادا کر لیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور چاول کھانے میں مشغول ہو گیا۔ کھانے کے بعد وہ تھکن سے چور تھا اور ہم دونوں جلد ہی سو گئے۔ اگلی صبح جیسے ہی میرا بیٹا ہوٹل جانے کے لیے نکلا، میں بھی اپنے روزمرہ کاموں کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اب ایک بات تھی جو مجھے اندر سے عجیب سی بے چینی دے رہی تھی۔ میرا بیٹا اب جوان ہو چکا تھا اور وہ اکثر کہتا تھا، امی آپ کو یہ گھروں کا کام اب چھوڑ دینا چاہیے، میں کما رہا ہوں، اللہ کے فضل سے ہم اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کے برتن دھونے یا صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی یہ باتیں مجھے اندر سے خوشی بھی دیتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ گھر کے تمام اخراجات آسانی سے پورے ہو سکیں۔ میں اسے سمجھاتی، بیٹا یہ کام اب میری عادت بن چکا ہے، میں سارا دن خالی بیٹھی رہوں گی تو بور ہو جاؤں گی، یہ کام نہ صرف میرا وقت گزارتا ہے بلکہ 4 پیسے بھی ہاتھ آ جاتے ہیں جو تمہاری تنخواہ کے ساتھ مل کر کچھ ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ اور بیٹا تمہیں تو پتہ ہے یہ کمرہ بھی کرائے کا ہے، اس کا کرایہ، کھانے پینے کے اخراجات اور تمہارے کپڑے، سبھی کچھ بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ وہ میری باتیں خاموشی سے سن لیتا تھا، لیکن اس کے چہرے سے صاف نظر آتا تھا کہ وہ مجھ سے اتفاق نہیں کرتا۔ ایک دن اس نے غصے میں کہا، امی آپ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ میں دن رات محنت کر رہا ہوں، آپ کو کسی کے دروازے پر جا کر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میرے دل کو تکلیف ہوئی، لیکن میں نے اسے نرمی سے سمجھایا، بیٹا یہ کام میرے لیے محض کمائی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ جب تمہاری شادی ہوگی اور بہو آئے گی تو مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا مجھے یہ کام کرنے دو۔ اس کی تنخواہ صرف 15,000 روپے تھی اور ہم دونوں جانتے تھے کہ اس میں بمشکل گھر کا خرچ پورا ہوتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، لیکن مہنگائی کے اس دور میں یہ رقم کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ کبھی مجھ سے شکایت نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتا کہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ مجبور تھے۔ میرے دل میں کئی خواب تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ایک دن کامیاب ہو، اپنا گھر بنائے اور وہ تمام خوشیاں دیکھے جو اس نے بچپن میں کھو دی تھی، لیکن ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ہمیں ابھی بہت طویل سفر طے کرنا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ ہمارے لیے بہتری کرے گا۔ شام کو جب میرا بیٹا کام سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں حلوہ پوری کا ایک پیکٹ تھا۔ اس نے دروازے پر آتے ہی کہا، اماں جلدی سے برتن نکالو تاکہ ہمسایوں کے گھر شکریہ ادا کرنے چلے۔ میں پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، اس کے واپس آنے کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے برتن نکالے اور حلوہ پوری اس میں ڈال دی۔ ہم دونوں نے گھر کے دروازے پر قدم ہی رکھا تھا کہ اچانک مالک مکان تیزی سے ہمارے گھر کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر سختی اور بیزاری نمایاں تھی اور وہ بلند آواز میں کہنے لگا، یہ گھر فوراً خالی کرو، مجھے یہاں ایک بڑا 2 منزلہ مکان بنوانا ہے، ایک پورشن میں خود رہوں گا، دوسرا کرائے پر چڑھا دوں گا۔ یہ بات سن کر میں اور میرا بیٹا دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ میرے بیٹے نے حیرت سے کہا، لیکن چاچا ہم اتنی جلدی یہ گھر کیسے خالی کریں گے؟ ہمارے پاس تو کہیں اور جانے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ مالک مکان بے حسی سے مسکرایا اور کہنے لگا، دیکھو بیٹا یہ میرا مکان ہے اور میں جب چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تم نے آج رات تک یہ گھر خالی کرنا ہے
کیونکہ کل صبح مزدور آ کر کام شروع کر دیں گے۔ البتہ اگر تم بعد میں پورشن لینا چاہو تو کرایہ زیادہ ہوگا۔ میرے بیٹے کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے غصے میں کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ایسے اچانک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا انسانیت کا یہی تقاضا ہے کہ رات کے وقت کسی کو بے گھر کر دیا جائے؟ یہ سنتے ہی مالک مکان مزید تلخ ہو گیا اور دونوں کے بیچ بحث شروع ہو گئی۔ ان کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ گلی کے دوسرے لوگ بھی متوجہ ہونے لگے۔ اتنی دیر میں سامنے والے گھر کی وہ لڑکی جس نے کل چاول لا کر دیے تھے اپنی ماں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ لڑکی کی ماں نے اپنے چہرے کو ایک بڑی سی چادر میں چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کے انداز میں ایک خاص وقار تھا۔ لڑکی میرے قریب آ کر بولی، خالہ آپ فکر نہ کریں، آپ لوگ جب تک کوئی دوسرا ٹھکانہ نہ ڈھونڈ لیں ہمارے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ یہ گھر بڑا ہے اور آپ لوگوں کے لیے جگہ بھی ہے۔ یہ سن کر میرا دل کچھ نرم ہوا، لیکن ساتھ ہی عجیب سی جھجک بھی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، بیٹی تمہاری محبت اور اپنائیت کا شکریہ، لیکن ہم اپنے مسائل خود حل کر لیں گے۔ اس پر لڑکی نے اصرار کرتے ہوئے کہا، خالہ آپ ہمیں اپنا سمجھیں، ہم سائے ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو کس کے آئیں گے؟ یہ گھر تو ابھی ہم نے خریدا ہے اور ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ میرے بیٹے نے بھی میری طرف دیکھا اور کہا، اماں ان کا کہنا ٹھیک ہے، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، ہمیں ان کی مدد قبول کر لینی چاہیے۔ میں نے مجبوراً ہاں کہہ دی، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں۔ ہم نے جلدی جلدی اپنا سامان باندھا اور ان کے گھر منتقل کر دیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہم پہلے صرف سلام دعا کرتے تھے، اب وہ ہمارا عارضی ٹھکانہ بن گئی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام شرمیلا تھا میرے قریب آئی اور کہا، خالہ میرا نام شرمیلا ہے اور یہ میری ماں ہے، ہم اس گھر میں صرف دو ہی رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، اتنا بڑا گھر ہے اور آپ پریشان ہو رہی تھیں کہ آپ کہاں جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے نظریں جھکائیں، کیونکہ میں خود اس صورتحال میں بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ اسی دوران اچانک شرمیلا کی ماں کو کھانسی کا دورہ پڑا اور وہ کمرے کے اندر چلی گئیں۔ کھانسی کا دورہ اتنا شدید تھا کہ ہم سبھی پریشان ہو گئے۔ اس کی آواز سن کر مجھے ایسا لگا جیسے اس کی سانس رک رہی ہو اور میرا دل گھبرا گیا۔ شرمیلا فوراً ان کے قریب گئی اور دوائی دینے کی کوشش کی تاکہ وہ سکون سے آرام کر سکیں۔ اس کے بعد شرمیلا میرے پاس آئی اور بیٹھتے ہوئے کہا، خالہ آپ کو میری ماں کی حالت کا اندازہ نہیں ہے، ان کو اکثر ایسا کھانسی کا دورہ پڑتا ہے، پھر وہ گھنٹوں تک سوئی رہتی ہیں۔ اس دوران مجھے بہت بوریت ہوتی ہے اور میں ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی پریشان ہو جاتی ہوں۔ ان کو دوائی دینا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ آرام نہیں کر پاتی ہیں۔ اس کی آواز میں اتنی افسردگی تھی کہ مجھے اس کے درد کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص گہرا غم تھا جو میں نے محسوس کیا تھا۔ میرے بیٹے فاروق نے شرمیلا سے کہا، شام کا کھانا ہماری طرف سے ہوگا، تمہیں کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سارا کھانا بازار سے لاؤں گا۔ جب تک وہ واپس آیا شرمیلا اور میں بیٹھ کر گپ شپ کرتی رہیں۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ کس طرح اس کی ماں کی صحت اکثر خراب رہتی ہے اور وہ خود بھی اس کا خیال رکھنے میں کافی تھک جاتی ہے۔ اس کا دل بہت نرم تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی، چاہے اس کے اپنے مسائل کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے کافی دن بیت چکے تھے۔ شرمیلا کا کہنا تھا کہ ہم انہی کے ساتھ رہیں کیونکہ اسے اکیلائی کا احساس ہوتا ہے۔ رات کے وقت جب بھی میں اس گھر میں گہری نیند سونے کی کوشش کرتی، عجیب سا احساس ہوتا، جیسے گھر کے اندر کوئی اور بھی موجود ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں، جیسے کوئی ہلکے قدموں سے چل رہا ہو، لیکن جب آنکھ کھولتی تو کچھ بھی نظر نہ آتا۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے میرے بستر کے قریب کھڑے ہو کر مجھے چھوا ہو۔ میرے دل میں خوف بڑھنے لگا تھا، لیکن میں یہ بات اپنے بیٹے یا شرمیلا سے کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ ایک رات جب کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سایہ دروازے کے قریب سے گزر رہا ہو۔ میں نے فوراً خود کو تسلی دی کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ کچھ تو عجیب ہے۔ گھر کی دیواروں پر سجے ہوئے پرانے نقش و نگار اور کمروں میں چھائی ہوئی پراسرار خاموشی نے اس خوف کو مزید بڑھا دیا تھا۔ شرمیلا کا رویہ بھی وقت کے ساتھ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی تو بے حد محبت سے بات کرتی اور کبھی اچانک خاموش ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارتی، لیکن جب اس کی ماں کمرے میں ہوتی تو شرمیلا کے چہرے پر ایک الگ سی کشش اور سنجیدگی آ جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کبھی کبھی چھت پر جا کر اکیلی بیٹھی رہتی
اور وہاں سے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آتی۔ مجھے یہ سب عجیب لگتا، لیکن میں خاموش ہو جاتی۔ فاروق اور شرمیلا کی دوستی وقت کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ فاروق، جو شروع میں شرمیلا سے بس رسمی بات چیت کرتا تھا، اب اکثر اس کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا۔ شرمیلا بھی فاروق کی موجودگی سے خوش لگتی تھی۔ دونوں اکثر چھت پر جا کر بیٹھتے، جہاں وہ گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ فاروق کو شرمیلا کی معصومیت اور اس کا بے ساختہ انداز بے حد پسند آ رہا تھا۔ اکثر میرا بیٹا اس کی تعریف کرتا رہتا، جیسے وہ اس میں دلچسپی ظاہر کرنے لگا ہو۔ شرمیلا موضوع بدلنے کی کوشش کرتی رہتی۔ دونوں اکثر گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے۔ فاروق کبھی باورچی خانے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر سبزی کاٹنے لگتا، تو کبھی گھر کے بھاری سامان اٹھانے میں اس کی مدد کرتا۔ شرمیلا بھی فاروق کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھل کر ہنستی۔ وقت کے ساتھ فاروق شرمیلا کے بارے میں سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب شرمیلا کو صرف ایک ہمسایہ یا دوست کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ اس کے دل میں اس کے لیے جذبات گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اکثر اس کے بارے میں سوچتا تھا، اپنے کام کے دوران بھی اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ شرمیلا بھی فاروق کے کام میں بڑی دلچسپی کے ساتھ مدد کرتی تھی۔ روزانہ اس کے کپڑے استری کر دیتی، وقت پر اس کے لیے کھانا لگا دیتی۔ وہ دونوں آپس میں بہت خوش نظر آتے تھے۔ وہ بھی اکثر اس کے لیے تحفے تحائف لایا کرتا تھا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن جب دونوں چھت پر بیٹھے تھے، فاروق نے ہچکچاتے ہوئے کہا، شرمیلا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے کہوں۔ شرمیلا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، فاروق، آپ مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فاروق نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا، میں تمہارے بغیر اب ایک دن بھی رہنے کا نہیں سوچ سکتا۔ کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو؟ شرمیلا نے ایک پل کے لیے فاروق کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن جواب دینے سے پہلے اچانک اس کی ماں کی آواز آئی، شرمیلا، نیچے آؤ۔ شرمیلا جلدی سے اٹھ گئی اور فاروق کو ایک نظر دیکھ کر چپکے سے نیچے چلی گئی۔ فاروق وہاں بیٹھا رہ گیا، دل میں کئی سوالات اور امیدیں لیے۔ فاروق اور شرمیلا کی قربت تو بڑھ رہی تھی، لیکن گھر کی پراسراریت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کبھی رات کو دروازے خود بخود کھل جاتے، تو کبھی کسی کے ہنسنے یا سرگوشیوں کی آواز آتی۔ فاروق ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ شرمیلا کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا ہوا ہے۔ رات کا وقت تھا اور گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں بستر پر لیٹی نیند کے لیے آنکھیں موندے ہوئے تھی کہ اچانک کسی ہلکی سی آہٹ نے میری آنکھ کھول دی۔ دل میں خوف کا ہلکا سا جھونکا آیا، لیکن میں نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ اچانک صحن کی طرف نظر پڑی تو کچھ غیر معمولی دکھائی دیا۔ درخت کے پیچھے ایک دروازہ تھا جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ دروازہ کسی عام لکڑی یا لوہے کا نہیں تھا، بلکہ اس پر سنہرے حروف نقش تھے جو روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر کسی خواب کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ میں دبے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ یہ سب حقیقت ہے یا میرا تصور۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے شرمیلا دروازے کی طرف جا رہی ہو۔ اس کے لمبے گھنے بالوں کو میں پیچھے سے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ شرمیلا ہی ہے۔ میں نے اپنی سانس روکی اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے دروازے کو کھولا اور اندر چلی گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں دروازے کے قریب جاؤں، لیکن تجسس کے مارے میں پیچھے پیچھے چل پڑی۔ دروازے کی چمک نے میری آنکھوں کو چندھیا دیا، اور جب میں دروازے کے قریب پہنچی تو وہ بند ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد شرمیلا واپس آئی، اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور خوف چھا گیا۔ اس نے فوراً کہا، خالہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں کانپتے ہوئے بولی، یہ دروازہ، یہ کیا ہے، اور تم اندر کیوں گئی تھی؟ شرمیلا چند لمحے خاموش رہی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، خالہ، اب آپ سے کچھ چھپانا ممکن نہیں ہے۔ میرا تعلق انسانوں کی دنیا سے نہیں ہے، میں جنات کے خاندان سے ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے خود کو دیوار کے سہارے کھڑا کیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شرمیلا نے اپنی بات جاری رکھی، میری ماں بھی جنزادی ہے، لیکن وہ اس دنیا میں کیوں آئی، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ہماری دنیا کے شہنشاہ جنات نے میری ماں سے شادی کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اور جب اس کی بیوی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے میری ماں کو اپنی دنیا سے نکال دیا۔ شرمیلا کی آواز میں دکھ کی جھلک تھی۔
یہی نہیں، اس نے میری ماں پر اہم جادو کیا۔ وہ ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئی، اور یہی ہوا، میری ماں کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن شہنشاہ جنات نے ہماری مدد کے لیے یہ سنہری دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، تاکہ جب ہمیں کوئی ضرورت ہو ہم وہاں سے کچھ بھی حاصل کر سکیں۔ یہ دروازہ ہمارے لیے زندگی جینے کی امید ہے، لیکن اب ہم جنات کی دنیا میں کبھی واپس نہیں جا سکتے جب تک شہنشاہ جنات کی بیوی وہاں موجود ہے۔ اس نے ہماری ساری طاقتیں ختم کر دی ہیں۔ میں نے شرمیلا کی باتیں سنی تو دل میں خوف اور رحم کا ایک طوفان اٹھا۔ شرمیلا نے مجھے تسلی دی اور وعدہ کیا کہ ان کا جنات سے تعلق ہماری زندگی میں کبھی پریشانی کا سبب نہیں بنے گا۔ فاروق اور شرمیلا کی محبت مزید گہری ہو چکی تھی۔ شرمیلا کی معصومیت اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی عادت نے فاروق کو اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ جب فاروق نے شرمیلا کو شادی کی پیشکش کی تو وہ جھجک گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا راز فاروق کی زندگی بدل سکتا ہے، لیکن میں نے شرمیلا کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو یہ رشتہ کامیاب ہو جائے گا۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی اور فاروق کو شرمیلا کے جنزادی ہونے کا علم نہیں تھا۔ شادی کے بعد دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ فاروق نے کبھی شرمیلا کے بارے میں شک نہ کیا اور شرمیلا نے بھی اپنی محبت سے فاروق کو خوش رکھا۔ میں نے بھی اپنی زندگی ان دونوں کے ساتھ گزارتے ہوئے سکون پایا۔ شرمیلا اپنی ماں کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے کبھی کبھار اس دروازے کے ذریعے سے اپنی دنیا میں جاتی ہے، یا کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہیں سے لے آتی ہے۔ اسے دولت، پیسوں یا کسی خزانے کی کوئی بھی کمی نہیں تھی، کیونکہ اسے سبھی کچھ جنات کی دنیا سے حاصل ہو رہا تھا۔ اس نے ہماری زندگی کو بھی جنت بنا دیا تھا۔ فاروق کو کبھی بھی شرمیلا کے جنزادی ہونے کا علم نہ ہوا، اور یہ راز ہمیشہ راز ہی رہا۔ ہم سب نے ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا عہد کیا۔